السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تو صرف لہو ہے، لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے اور تکاثر ہے۔ یہ ہے دنیاوی زندگی۔ نمبر 1 لعب، نمبر 2 لہو، نمبر 3 زینت، نمبر 4 تفاخر، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور آخری چیز مال اور اولاد میں آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہ دنیاوی زندگی کے چند مراحل ہیں، یا دنیاوی زندگی ہماری پوری کی پوری ان مراحل پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے وابستہ نہ ہو، دین سے وابستہ نہ ہو، آخرت اس کا مقصد نہ بنے،
اور صرف دنیاوی زندگی مقصد بن کر رہے تو اس کی زندگی ان ادوار میں، ان سٹیجز میں ختم ہو جائے گی. سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے لعب کا. لعب، کھیلنا، کھیل. دوسرا مرحلہ آتا ہے لہو کا، لعب اور لہو. تیسرا مرحلہ آتا ہے زینت کا. چوتھا مرحلہ آتا ہے تفاخر کا. اور پانچواں اور آخری مرحلہ آتا ہے تکاثر کا. پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ہر چیز میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اور بڑا ہوتے ہوتے جب کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جس میں وہ مشغول ہوتا ہے وہ لعب ہے، اس لیے کہ اس کی صلاحیت ہی اتنی ہے. تو پہلا مرحلہ تو وہ ہے جس میں وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر مشغول کس چیز میں ہوگا؟ تو شروع کے چند مہینے، شروع کے چند سال ایسے گزرتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو کسی چیز میں مشغولی اس کی نہیں ہوتی، پڑا رہتا ہے، ہاتھ پیر ہلاتا رہتا ہے. اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو روتا ہے. پھر کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلی اس کی مشغولی لعب ہے. پھر ذرا اور بڑھتا ہے تو اس کی مشغولی لہو ہے. پھر اور بڑھتا ہے تو اس کی مشغولی زینت ہے. اور بڑھتا ہے تو اس کی مشغولی تفاخر ہے. اور بڑھتا ہے تو اس کی مشغولی تکاثر ہے. اور تکاثر پر پہنچنے کے بعد پھر دنیا ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر کچھ اور کرنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. تکاثر کے بعد نہ کوئی کام باقی رہ جاتا ہے نہ اسے موقع ملتا ہے. اگر اسے عمر نوح بھی مل جاتی اس کے بعد تو وہ تکاثر ہی میں خرچ کر دیتا. اس کے بعد اور کچھ کرنے کا ہے ہی نہیں دنیا میں. تو اگر کوئی شخص دنیا دار بننا چاہتا ہے، دنیاوی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو بس انہی کاموں کو کر سکتا ہے، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دنیا میں. سبحان اللہ، اللہ کی کتاب کیسی عجیب و غریب کتاب ہے. پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا. اور اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارا دل پکار پکار کر کہے گا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. یہ بات الگ ہے کہ میرے لعب میں آپ کے لعب میں فرق ہوگا، مگر ہوگا لعب پہلا مرحلہ، گزرے گا لعب میں. یہ بات الگ ہے کہ آپ کے لہو میں میرے لہو میں فرق ہوگا، مگر دوسرا مرحلہ گزرے گا لہو میں. آپ کی زینت ہماری زینت میں فرق ہوگا، مگر تیسرا مرحلہ گزرے گا زینت میں. چوتھا مرحلہ تفاخر، آپ کا تفاخر کا طریقہ ہماری تفاخر کا طریقہ الگ، مگر گزرے گا تفاخر میں. اور آخری مرحلہ گزرے گا تکاثر میں. آپ کے تکاثر اور ہمارے تکاثر میں فرق ہوگا، مگر گزرے گا تکاثر میں. یہ ہے دنیاوی زندگی جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. اسی لیے قبر میں جانے کے بعد بزبان حال ہر مردہ یہ کہے گا جس نے دنیا میں رہ کر دین کی محنت نہیں کی تھی، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور نہیں کیا تھا، وہ قبر میں جا کر بزبان حال یہ کہے گا. قبر میں جانے کے بعد اس کا نظریہ یہ ہو جائے گا، تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا.
یہ مرحلے جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی مرحلہ عیش کا نہیں ہے، اگرچہ ہم عیش سمجھتے ہیں ان مراحل کو۔ لعیب اور لہو، کھیل کود، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لعیب اس کھیل کو کہتے ہیں یا لعیب اس کھیلنے کو کہتے ہیں، لعیب اس مشغلے کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور لہو جو ہے، لہو اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں کھیلنے والے کا مقصود فائدہ تو نہیں ہے، کھیل ہی ہے، تفریح ہے، مزہ ہے، مگر اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ لعیب اس کھیلنے کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے ہم گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، صوفے پر لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور کمرہ بچوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم ان میں محو ہو جاتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو اپنی طرف متوجہ بھی کرنا چاہے تو متوجہ نہیں ہوتے، اتنا اہم وہ کھیل ان کے لیے ہوتا ہے۔ ان کا جو کھیل ہے جس میں وہ مشغول ہیں، وہ ان کی نظر میں دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ان کا وہ کھیل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم اندر اندر کبھی کبھی ہنستے بھی ہیں کہ دیکھو نا یہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا فائدہ اس کا، لیکن کوئی حرج نہیں، بچہ ہے، انجوائے کر رہا ہے، کرنے دو۔ یہ ہے لعیب۔ لعیب ایسا کھیل جس کا فائدہ کچھ نہیں سوائے انجوائمنٹ کے، سوائے تفریح کے، سوائے مزے کے۔ وہ جو کھیل رہا ہے اسے مزہ آ رہا ہے، اس کی طبیعت کے لیے تفریح کا سامان ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے صبح سے شام تک کھیلتے ہیں، ذہنی فائدہ کچھ نہیں، جسمانی فائدہ کچھ نہیں، دینی فائدہ کچھ نہیں، روحانی فائدہ کچھ نہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر یہ بچے جب ذرا اور بڑھتے ہیں تو ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، مگر اب بھی مقصود جو ہے وہ تفریح ہے، مزے ہیں، عیش ہیں، مگر اب ایسے کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں کہ جن میں مقصد تو مزہ لینا ہے، مگر وہ کھیل ایسے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، جسمانی فائدہ، ذہنی فائدہ۔ اب بڑے ہو گئے تو فٹ بال کھیلنے کے لیے چلے گئے، کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے گئے، والی بال کھیلنے کے لیے چلے گئے، بعض لوگ تیر اندازی کے لیے چلے جاتے ہیں، آرچری کے لیے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ کراٹی کرتے ہیں۔ کہ جتنے بھی کھیل ہیں ان میں ان نو عمر لڑکوں کا، یہ 10 11 12 سال 8 سال سے یہ جو کھیل جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کا مقصد کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انجوائمنٹ ہوتا ہے صرف۔ وہ جو چھوٹا کھیلتا ہے اس کا مقصد بھی انجوائمنٹ، اس کا مقصد بھی انجوائمنٹ، مقصد کے اعتبار سے دونوں بالکل برابر، ایگزیکٹلی سیم۔ لیکن کھیل دونوں ایسے ہیں کہ پہلے مرحلے والے کھیل کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، دوسرے مرحلے والے کھیل کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس کھیل کا فائدہ پہنچتا ہے اسے لہو کہتے ہیں، اور جس کھیل کا فائدہ نہیں پہنچتا اسے لعیب کہتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعیب، سب سے پہلا مرحلہ لعیب کا ہے، دوسرا مرحلہ لہو کا ہے، اور لہو کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ زینت کا ہے، اڈوریشن کا ہے۔ بچے جب 13 سال 14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو زیب و زینت کی طرف ان کی نظر بہت رہتی ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ شرٹ نہیں پہننا ہے، مجھے ٹی شرٹ چاہیے، ٹی شرٹ نہیں ہے شرٹ چاہیے، شرٹ نہیں جبہ چاہیے، جبہ اس ٹائپ کا،
جیکٹ اس ٹائپ کا، موزے ایسے چاہیے، جوتے ایسے چاہیے، ایسے ہی چاہیے. اس زینت کا مرحلہ آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی لعب میں بھی مشغول ہو، لہو میں بھی مشغول ہو، مگر پوری توجہ زینت پر ہوتی ہے، زینت پر. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ آپ کو بڑا فیشنیبل لگے اور دوسرا آپ کو سیدھا سادہ لگے، مگر وہ سیدھا سادہ بھی زینت ہی میں مبتلا ہے، مگر اس کے نزدیک زینت وہ ہے جس میں وہ ہے. سر کے اوپر رومال ڈالتا ہے، وہ زینت کے لیے ہوتا ہے. امامہ پہنتا ہے تو 100 مرتبہ دیکھے گا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، وہ زینت کے لیے ہے. صدری پہنے گا تو آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اسلامی لباس پہن رہا ہے، لیکن وہ زینت ہی ہوتی ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. بس تجھے دھن یہی ہے کہ میں سب سے اوپر رہوں، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. میری زینت جو ہے، میرا اڈوریشن جو ہے وہ بالکل نرالا ہو، یونیک ہو. مجھے دیکھ کر سب کی نگاہیں میری طرف متوجہ ہو جائے. میرے چشمے، میری چشمے کی فریم، میری گاڑی، جو میری بائسیکل، میرا موبائل کا سیٹ، میری ٹوپی. وہ دکانوں میں بھی جاتا ہے تو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ اس میں سے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے یا اس میں سے کون سی چیز میرے لیے مفید ہے. اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز باعث زینت ہے. اسی لیے وہ ضد کرتا ہے ماں باپ سے کہ مجھے یہ خریدنا ہے. ماں باپ کہتے کہ بیٹا تمہارے پاس تو 3 جوڑی کپڑے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کہ نہیں یہ چاہیے مجھے. اور زینت کے بعد بہت جلدی مرحلہ آ جاتا ہے تفاخر کا. تفاخر، میں ایسا، میں ویسا، میں سب سے بڑا. اس میں زینت کا بھی دخل ہے کہ میری زینت بھی دوسروں سے اعلیٰ اور عمدہ ہونی چاہیے، اور دوسری چیزوں میں بھی مجھے اعلیٰ اور عمدہ ہونا چاہیے. مجھے اپنا جو فرینڈ سرکل ہے ان میں بیسٹ ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، صرف زینت کے اعتبار سے نہیں. شروع میں زینت اور اب تفاخر، دھیرے دھیرے ترک. پہلے یہ کہ زینت میں میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کر سکے، کپڑوں میں کوئی مقابلہ نہ کر سکے، میری وضاقتہ میں مجھ سے کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اور آگے ہر چیز میں میرا کوئی مقابل نہ ہو. اسی لیے وہ ضدی ہو جاتا ہے، اپنی بات، کسی کی بات مانتا نہیں، اپنی بات منواتا ہے. میں بڑا رہوں، تفاخر. ہر چیز میں فخر کرتا ہے، میں یوں، میرا یوں. تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا. اس لیے کہ جب سب جوان ہوں گے تو ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. یہ تفاخر. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. ہر چیز میں میں سب سے اونچا رہوں، حتیٰ کہ زینت میں بھی ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جسے مر کر قبر میں جانا ہے. وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ صبح سے شام تک پوری توجہ زینت کی طرف اور تفاخر کی طرف، کہ میں بڑا رہوں، میں بڑا رہوں، ہر چیز میں میں بڑا رہوں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو میری رائے اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں. سب مجھے فالو کرتے ہیں، سب میری بات مانتے ہیں. تفاخر بینکم. یہ گینگ کلچر بھی اسی لیے بنتا ہے، تفاخر، میں بڑا، میں لیڈر. اور یہ تفاخر ہی کی وجہ سے گینگ کلچر میں وہ گینگ اس گینگ کے ساتھ لڑتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں.
یہ چلتا رہتا ہے، 35-40 سال کی عمر تک یہ چلتا ہے. کسی زمانے میں یہ فیزز جو ہے بدلتے رہتے تھے. پہلے لعب ہے، لعب اب لہو میں آ گئے تو لعب چھوڑ دیا. پھر لہو کے بعد زینت کا مرحلہ آیا تو لہو کو چھوڑ دیا. زینت کے بعد تفاخر کا مرحلہ آیا تو زینت کو چھوڑ دیا. پہلے ایسا ہوتا تھا. اب جو کہ زمانہ بگڑ گیا تو لعب کے بعد لہو میں جاتے ہیں تو لہو کے ساتھ ساتھ لعب کو بھی لے کر چلتے ہیں. یعنی 8, 9, 10, 11, 12 سال کے بچے لہو میں بھی مشغول ہوتے ہیں، لعب میں بھی مشغول ہوتے ہیں. اور ذرا بڑھتے ہیں تو لعب بھی ہے، لہو بھی ہے اور زینت بھی ہے. زینت کے ساتھ سپورٹس کتنے کھیلتے ہیں لوگ، کتنے لایانی میں مبتلا رہتے ہیں. یہ لایانی لعب ہی تو ہے. اور تفاخر کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد بھی زینت بھی چلتی رہتی ہے اور لہو بھی اور لعب بھی. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. تفاخر، میں سب سے اونچا رہوں، سب سے بڑا. ہماری بستی کے اندر مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے زیادہ کول کوئی نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے زیادہ سمارٹ کسی کو نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے زیادہ ہوشیار کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ابھی حسد میں مبتلا ہوتا ہے، کینے میں مبتلا ہوتا ہے، بغض میں مبتلا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، اپنے مد مقابل کو ختم کرنے پہ آ جاتا ہے، قتل کرنے پہ آ جاتا ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. ارے اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے کہ یہ زینت اور تفاخر کے زمانے میں ہی تو مر جاوے، اور اگر اس وقت نہیں مرتا تو آگے تکاثر کا مرحلہ ہے، اور تکاثر کے بعد تو جانا ہی ہے. تو جسے مرنا ہے، جسے ملک الموت کو دیکھنا ہے ایک دن، وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جس کی روح نکالی جانے والی ہو ایسی زندگی گزارتا ہے. جو بالکل عاجز ہو جانے والا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جو بالکل ہیلپلیس ہو جانے والا ہے موت کے وقت وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جس کی روح نکلنے کے بعد ایسے ہی پڑا رہنے والا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جو قبر میں جانے والا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جس کو قبر میں جواب دینا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جو قبر میں سڑنے والا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جس کو قبر میں عذاب ہونے والا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جس پر قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کیے جانے والے ہیں وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جس کا حشر ہونے والا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دینا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. جسے پل صراط پر سے گزرنا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یہ حسن ظاہر، یہ ظاہری حسن. کیا ظاہری حسن؟ او لعب. اس وقت وہ بہت حسین اور خوبصورت اور اپیلنگ نظر آتا ہے لعب. آپ اسے لہو میں مشغول کرنا چاہو نا، وہ بچہ جو بیکار کھیل میں مشغول ہوتا ہے، آپ اسے اگر لہو کی طرف لے جانے لگے، بیٹا چلو ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، نا 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 نا. کوئی مفید کھیل کی طرف آپ لے جانا چاہو نا. یہ حسن ظاہر بہت یہ خوبصورت، بہت اپیلنگ. یہ اور جب لہو کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو لہو اتنا اپیلنگ ہے کہ نہیں، زینت وینت سے میں کچھ لینا دینا نہیں. کپڑوں پر دھبے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بیٹا تم گندے ہو گئے ہیں، ذرا تم کو دھو ڈالیں ہم. نا وہ گارڈن کے اندر کھیل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جسم کے اندر. نا زینت کی طرف نہیں، ہمیں وہ سب سے زیادہ اپیلنگ وہ. اور جب زینت کا مرحلہ آتا ہے، زینت کا، تو زینت میں تفاخر اپنے اندر ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ لے لو. زینت اور تفاخر کا یہ جو پیریڈ ہوتا ہے، پہلے زینت، تو زینت میں ایک دوسرے کو آؤٹ وٹ کرنا، ایک دوسرے سے آگے سبقت کر جانا، اور پھر ہر چیز میں ایک دوسرے پر سبقت کر جانا. جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا. تفاخر.
تو پہلے لعیب جو ہے، لعیب یعنی وہ کھیل جس میں کوئی فائدہ نہیں، بس کھیل ہوتا ہے، صرف انجوائمنٹ، صرف تفریح، صرف مزہ، اس میں مشغول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر لہو کی طرف آتا ہے جس میں اسے تفریح مل رہی ہے، انجوائمنٹ مل رہا ہے، مزہ مل رہا ہے، لیکن مقصود اس کا وہ نہیں، مقصود اس کا وہی ہوتا ہے مزہ. اس کا فائدہ بھی ہے مگر فائدہ مقصود نہیں ہوتا، فائدہ مل جاتا ہے مقصود وہ نہیں ہوتا. پھر زینت میں اسے مزہ آتا ہے، پھر تفاخر میں مزہ آتا ہے، اور آخری مرحلے میں تکاثر میں مزہ آتا ہے. تکاثر کس میں؟ اموال اور اولاد میں. اب 40 سال کی عمر کے اوپر پہنچتا ہے، 45 کے اوپر پہنچتا ہے، تو تفاخر کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، زینت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے. اب آہستہ آہستہ سادگی آنے لگتی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں. مگر اب بیٹھے بیٹھے اولاد اور اموال اس کی گنتی کرتا رہتا ہے. بیٹھے بیٹھے میرے اتنے لڑکے ہیں، میری اتنی لڑکیاں ہیں، اتنے نواسے ہیں، اتنے پوتے ہیں، اتنے پر پوتے ہیں، اتنے پر نواسے ہیں، چلڈرن، گرانڈ چلڈرن، گریٹ گرانڈ چلڈرن. یہ بوڑھوں سے آپ پوچھتے ہیں نا کہ کتنے پوتے ہیں آپ کے، تو فوراً آپ کو کہہ دیں گے کہ 25. تو گنتے رہتے ہیں اور پوچھے بغیر ہی بتاتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اب میں 50 بچوں کا دادا نانا ہو گیا ہوں، اور 51واں آ رہا ہے. دعا کرنا. تو بات تو 51ویں کی کرنی چاہیے کہ 51واں آ رہا ہے، اس کے لیے دعا کرنا. مگر یہ تکاثر کی وجہ سے وہ بولتا ہے کہ 50 ہے. جائیداد بیٹھے بیٹھے سوچتا رہتا ہے کہ میری 3 پراپرٹی ہے، ہندوستان میں اتنی زمینیں ہیں، بینک میں اتنا پیسہ ہے، شیئر میں اتنے پیسے میں نے ڈالے ہیں. تکاثر فی الاموال والاموال اور اولاد. اور اس میں بھی دوسروں کے ساتھ تھوڑا مقابلہ بھی کرتا ہے کہ ان کے یہاں اتنی اولاد ہے، میرے یہاں اتنی ہے، ہاں میرے یہاں اتنی ہے. اس کا اظہار بھی کرتا ہے. بس اب باقی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. اتنی جائیداد، اتنے کھیت، اتنے باغات، ہر سال اتنی پیداوار، ہر سال اتنا انکم، میری اتنی اولاد، ایک ڈاکٹر، ایک بیرسٹر، ایک عالم، ایک حافظ. یہ اسی چکر میں اب اس کا پورا فوکس اولاد اور اموال. یہ سب کیا ہے؟ حسن ظاہر ہے. حسن ظاہر، ظاہری حسن، ظاہری خوبصورتی، سپرفیشل خوبصورتی. آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گی یہ چیزیں. اگر دینداری ہوگی، دینداری تو لعب میں تو مبتلا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت سمجھ نہیں ہے. لعب کے بعد لہو میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت سمجھداری نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جب زینت کا زمانہ آئے گا تو اب چونکہ تھوڑا سیانہ ہو گیا ہے یا تو بالغ ہو گیا ہے، بلوغ کے قریب ہے، تو اب زینت شرعی دائرے میں رہ کر اختیار کرے گا. تفاخر کا زمانہ آئے گا تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. اور آخری مرحلے میں اپنا دل دماغ اموال اور اولاد میں لگانے کے بجائے خالی کے اموال اور خالی کے اولاد میں لگائے گا. لیکن دیندار نہیں ہوگا، یا تو مسلم ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، یا مسلم اور مومن ہے مگر فاسق فاجر ہے. اس نے مقصود دنیا کو بنایا ہوا ہے، آخرت کو نہیں. ایسے شخص کی زندگی بس یوں ہی گزر جائے گی. کس میں گزر جائے گی؟ لعب میں گزرے گی، لہو میں گزرے گی، پھر زینت میں گزرے گی، پھر تفاخر میں گزرے گی، پھر تکاثر میں گزرے گی، اور تکاثر کے بعد سیدھا قبر میں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، کھیلتا رہا. بچپن تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، برسوں کھیلتا رہا. کس میں؟ لعب میں اور لہو میں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. یہ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، یہ کون سا؟ زینت اور تفاخر کا دور ہے.
یہ اللہ والے شعرا جو ہوتے ہیں نا، یہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا. یہ بڑھاپے کا آخری مرحلہ کون سا؟ تکاثر سے گزر جانے کے بعد. یا تکاثر میں مبتلا ہے تو اب عادت پڑ گئی ہے، ایڈکشن ہو گیا ہے، اس لیے تکاثر میں ہے کہ اتنا مال، یوں مال، یہ مال، وہ مال. اولاد کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تقسیم کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر دیندار، اور ان کی عمریں کتنی؟ 75، 80 اور 85 سال، اور مجھ سے تعلق، مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، اور میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک مکان چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کی قیمت 2.5 لاکھ 3 لاکھ ہے، تو اولاد کو تو بہت کچھ ملے گا. یہ جو 25,000 پاؤنڈ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں کچھ کر لو. نہ یہ تکاثر، اس میں سے تفاخر، تکاثر، یہ روحانی بیماریاں ہیں. اور ان روحانی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے تزکیہ کی محنت ضروری ہے. ظاہری جو دینداری آ جاتی ہے نا، اس سے بیماریاں دور نہیں ہوتی. تفاخر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان یتباہ الناس فی المساجد، مسجدوں کو تعمیر کر کے فخر کریں گے ایک دوسرے کے اوپر. ہماری مسجد کے 2 مینارے ہیں، ان کا تو ایک ہی ہے. 2 مینارے ہیں، 3 ہیں، 4 ہے، 1 ہے، فرق کیا پڑ گیا؟ نماز تو صفوں میں کھڑے ہو کر کے پڑھنی. ہماری مسجد کے مصلی ان سے زیادہ خوبصورت ہیں. تفاخر یعنی دینی کاموں میں بھی تفاخر، اگر یہ مرض ہو جاوے تو. اور پھر تفاخر کبھی کبھی مرض جب ترقی کرتا ہے تو خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، مگر باتیں ایسی کرتا ہے کہ پوری دنیا ہنستی ہے. تفاخر میں ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے بڑائی میں. وہ ایک صاحب نے تفاخر میں کہا کہ ہمارے باپ دادا اتنے نشانہ باز تھے کہ کیا کہیں. نشانہ باز، ٹارگٹ پر بس تیر لگتا تھا. تو کیا ایسے نشانہ باز تھے، ایسے نشانہ باز تھے کہ ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھو تفاخر، ہمارا خاندان اور ہمارے خاندان میں نشانہ بازی، سبحان اللہ. اور کہا کہ ان میں سے ایک کی میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. مٹکے میں پانی رکھ کر رسی سے باندھ کر جب لٹکاتے تھے تو ہمارے ایک باپ دادا تھے، وہ تیر مارتے تھے. تو تیر مارتے تھے تو مٹکا الٹ جاتا تھا، اب پانی گر جاتا تھا، مٹکا وہی صحیح سالم رہتا تھا. بھائی مٹکے پر تیر لگے اور وہ ٹوٹے نہیں. کہتے مٹکے پر ایسا تیر مارتے تھے کہ مٹکا یوں الٹ جاتا تھا، پانی نیچے گر جاتا تھا اور مٹکا وہی کا وہی. تو دوسرے نے کہا کہ اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ ہمارے خاندان میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے ایک باپ دادا کی صرف آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ تیر مارتے تھے تو مٹکا ٹوٹ کر گر جاتا تھا، پانی وہیں رہ جاتا تھا. تفاخر دکھا. بھائی ایک شخص جانتا ہے کہ اس ملک کا قانون یہ ہے کہ اگر میں کسی کو ریپ کروں گا، زنا بالجبر کروں گا تو کیس چلے گا، جیل میں بیٹھنا پڑے گا، بہت سختی سے مجھے گزرنا پڑے گا. تو 10-15 منٹ کے مزے کے لیے اتنی کلفت برداشت کرنا، عقل مند آدمی کرے گا؟ ایسا کوئی نہیں کرے گا. مگر کیوں کرتا ہے وہ؟ اس لیے کہ اس وقت شہوت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا انجام کا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ تفاخر بھی روحانی بیماری ہے. جب یہ غالب آ جاتی ہے تو بولنے والی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. ہاں دوسروں کو نظر آتا ہے. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال یہ ہے زندگی کا مرحلہ. اور عجیب بات ہے، عجیب بات اس کی آگے پھر مثال دی اللہ تعالی شانہ نے. یہ جو زندگی آپ نے دیکھ رہی، پہلے لعب، ذرا غور کرو، ہماری زندگی کا ایک حصہ کس میں گزر گیا؟ لعب میں گزر گیا. لعب میں گزر، بیکار.
اس کے بعد لہو میں گزر گیا، بیکار، اس لیے کہ اس وقت جب ہم کھیلتے تھے کودتے تھے تو ہم کوئی نیک نیت نہیں کرتے تھے کہ میں اس لیے کھیل رہا ہوں کہ میرے بدن کی ورزش ہوگی، اور بدن کی ورزش ہوگی تو مجھے ہیلتھی فائدہ پہنچے گا۔ واک کرنے کے لیے تو میں جاتا نہیں، سستی آتی ہے، جاگنگ کرتا نہیں، سستی آتی ہے، چلو ہفتے میں ایک مرتبہ فٹ بال کھیل لیتے ہیں شریعت دائرے میں رہ کر تاکہ جسم کو فائدہ پہنچے۔ نہیں، یہ نیت نہیں، انجوائمنٹ نیت ہوتی ہے، مزہ۔ ایک مرحلہ ہمارا وہ گزر گیا، اس کے بعد زینت میں آئے تو زینت میں زمانہ گزر گیا، اور پھر تفاخر میں آئے اس میں زمانہ گزر گیا، رہ کیا گیا۔ سوچئے میرے بھائیو، اپنی زندگی پہ سوچئے، ہم میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جو لعب والے دور سے گزر گئے؟ تو سوچئے کہ اس لعب والے دور میں جو کچھ میں کرتا رہا اس کے نتیجے میں میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ لہو کے دور میں میں جو کچھ کرتا رہا میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ زینت والے دور میں جو کچھ کرتا رہا میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ تفاخر والے دور میں جو کچھ کرتا رہا میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ تکاثر کے دور میں اب میں جو کچھ کر رہا ہوں، میری اتنی اولاد، میری اتنی جائیداد، اور یہ تکاثر فی الاموال والاولاد میں صرف بولتا نہیں، اندر بھی اسی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن اب آخرت بھی آگے آ رہی ہے تو پھر پریشان بھی ہے، مگر یہ بیماری چونکہ گھر کر گئی ہے اس لیے تکاثر کو چھوڑ نہیں سکتا اور آخرت کی تیاری کی طرف آ نہیں سکتا، تو اندر اندر پھر پریشان رہتا ہے کہ اب آگے والی مرحلے میں کیا ہوگا۔ یہ فکر تو ہے مگر آ نہیں سکتا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے، یہ تکاثر میں، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اب تو پتا ہے کہ کسی وقت بھی موت تو آنے والی ہے، مگر وہ تکاثر میں ایسا وہ اس کے لیے دلدل ہے، کوئک سینڈ ہے، اس میں ایسا پھنس گیا ہے کہ نکل نہیں پاتا، نکلنا چاہتا ہے پھر بھی نکل نہیں پاتا، اسباب اختیار نہیں کرتا، اچھے ماحول میں نہیں جاتا، مشائخ کی صحبتوں میں نہیں جاتا، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھتا، نکل نہیں پاتا۔ تو اب ایسے آدمی کا سوچو تو صحیح کہ مروں گا تو کیا ہوگا، مروں گا تو کیا ہوگا، روح نکلے گی تو کیا ہوگا، قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ مجھے اکیلے کو چھوڑ کے آ جائیں گے، کیا ہوگا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ یہ پہلے جو ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، کھیل کود کا زمانہ ہو گیا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، پاگل ہو گیا زینت اور تفاخر میں، اور پھر بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا۔ اب آخری مرحلہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سارے مراحل ہیں، کیا لعب یہ دنیا کا حصہ ہے، لعب یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے، لہو یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے، زینت دل لگانے کی چیز نہیں ہے، تفاخر دل لگانے کی چیز نہیں ہے، تکاثر دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، دوسروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ کسی زمانے میں یہ بھی ہماری طرح ہی ہوں گے، کھیلنے کودنے والے، اب ان کی حالت دیکھ لو آج۔ ظالموں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو گے، کسی زمانے میں کیسا ظالم تھا، آج دیکھو کیا حال ہے۔ حجاج ابن یوسف کا ایک ظالمانہ دور تھا، ظالمانہ دور۔ جب کسی سے ناراض ہو جاتا تھا اور اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کرتا تھا تو اپنے فوجیوں کو بلاتا تھا، اور فوجیوں کو بلا کر کے چار زانو ہو کر بیٹھ جاتا تھا اور تلوار رکھ دیتا تھا، ننگی تلوار اپنی گود میں، اور فوجیوں کو سامنے کھڑا کر کے کہتا تھا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک کہ اسے قتل نہ کر دوں۔ اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اگر تم تاخیر کرو گے اس کو گرفتار کرنے میں تو تم پر بھی آ بنے گی، اس لیے کہ میں تو بھوکا اور پیاسا ہوں۔ صفاق هذه الامہ، لوگوں نے اس کو لقب دیا صفاق هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا خون ریز، 1,00,000 آدمیوں کو قتل کیا،
1,00,000 आदमी उसके तलवार की जद में आए। तो दुनिया में जालिम आए हैं, अभी भी हैं और आते रहेंगे, लेकिन जुल्म का खातिमा होता है, जालिमों का अंजाम बहुत बुरा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इन्नल्लाह लयुमली लिज़्ज़ालिम, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है। ये जो हमें सवालत पैदा होता है ना कि इतना जुल्म हो रहा है मजलूमों के ऊपर और क्यों कुछ हो नहीं रहा है, तो हदीस में है कि अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है। क्यों मोहलत देता है? इसलिए कि अल्लाह इतना नाराज होता है उससे कि अल्लाह चाहता है कि ये खूब गुनाह करे और जुल्म में खूब आगे बढ़े ताकि सजा भी उसकी उतनी ही बड़ी हो। दुनिया में भी ऐसा होता है। दुनिया में ये ड्रग माफिया वाले लोग होते हैं तो वो पुलिस जो है, पुलिस उनके पीछे वो पीछे लगी हुई होती है, खुफिया पुलिस उनके पीछे लगी हुई हो और उनको देख रही होती है कि ये अभी, लेकिन गिरफ्तार नहीं करते। क्यों गिरफ्तार नहीं करते? इसे कि अभी गिरफ्तार करेंगे तो 5 साल की सजा के बाद फिर बाहर आ जाएगा। इसको इतने जराइम करने दो कि जिंदगी भर निकल ही ना सके, 100 साल की सजा हो जाए, 150 साल की सजा हो जाए। तो अल्लाह ताला शान भी ऐसे लोगों को मौका देते हैं। और जालिम जो है जुल्म कर के जहन्नम का जो निचला तबका है, सबसे ज्यादा सजा वाला, उसकी तरफ तरक्की कर रहा होता है। और उसके दौर में मजलूम जो है वो जन्नत की बुलंदियों की तरक्की कर रहे होते हैं, और उनमें से हजारों जो है वो जालिम के जुल्म की वजह से शहीद होकर जन्नत में चले जाते हैं। ये निजाम है अल्लाह का। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम। हमारे नाफरमानों को, हमारे दुश्मनों को, हमारा इनकार करने वालों को, हमारे दीन के इनकार करने वालों को ऐसा हरगिज नहीं समझना चाहिए कि हमारा उनको मोहलत देना उनके लिए अच्छा है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम तो इनको मोहलत सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो गुनाह में बढ़े, गुनाह में तरक्की करे। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और फिर उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है, बहुत रुस्वा करने वाला अजाब है। तो अल्लाह ताला शान उस जालिम को मोहलत देते हैं। फिर जब अल्लाह ताला शान उसे पकड़ में ले लेते हैं, फैसला कर लेते हैं कि अब गिरफ्तार करना है, पकड़ना है इसे, लम युफलित हो, फिर अल्लाह छोड़ते नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा। इसी तरह अल्लाह की पकड़ होती है जब अल्लाह ताला जालिम बस्तियों को पकड़ते हैं। हाँ, हमारा काम यह है कि मजलूमों के लिए हम दुआएं करें, मजलूमों के लिए हम खैरात सदक़ात करें, मजलूमों के लिए नफलें पढ़ के दुआएं करें, मजलूमों की नीयत से आयत करीमा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, मजलूमों के लिए हम ताउन की राहें हमवार करें, मजलूमों के लिए शरी हद में रहकर जो कुछ हम कर सके करें, ताकि आखिरत में हमें सुरखरुई हासिल हो। और जैसे मखलूक पर जुल्म करने वाला जालिम होता है, इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी करने वाला भी जालिम होता है। तो उसे भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं गुनाह कर रहा हूं फिर भी देखो मेरी इज्जत है, मैं गुनाह कर रहा हूं फिर भी देखो किसी को पता नहीं चलता। नहीं, वक्त आएगा, वक्त आएगा जब अल्लाह खोलेंगे, जब अल्लाह आश्कारा करेंगे दुनिया के सामने। आखिरत में तो होगा ही अजाब, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह जलील करेंगे। इसलिए जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और अल्लाह ताला शानहू के बंदों को सताते हैं, उनकी हक तलफी करते हैं, ऐसे लोगों को जो दूसरे गुनाह करते हैं, चोरी डकैती जो भी है, लोगों की गिबतें करते हैं, लोगों की इज्जतों पे हाथ डालते हैं, ऐसे लोगों को अगर वो निकल जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो हर वक्त निकल जाता हूं, मैं रिगल आउट हो जाता हूं। मैं अल्लाह जब पकड़ करते हैं हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़लित हो, अभी अल्लाह मोहलत दे रहे हैं, जब पकड़ में आएगा तो फिर अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो अल्लाह का मबगूज़ होता है उसमें और जो मबगूज़ नहीं होता उसमें फ़र्क ये होता है कि जो मबगूज़ नहीं होता वो गलती करता है, पकड़ में आता है और किसी तरह इज्जत के साथ निकल जाता है, तो हमेशा के लिए तौबा कर लेता है।
اور جو مبغوض ہوتا ہے وہ پکڑ میں آتا ہے، نکل جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اپنے اسی کام میں لگا رہتا ہے، اسی راستے پہ لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کہاں تھا تو ظالم کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، بیمار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ السعید من وعظ بغیرہ، جنت میں جانے والے سعید ہوں گے اور جہنم میں جانے والے شقی ہوں گے۔ تو سعید بننے کا طریقہ کیا ہے؟ فمنہم شقی وسعید وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ تو سعید جنتی اور شقی جہنمی۔ سعید بننے کا طریقہ کیا ہے؟ السعید من وعظ بغیرہ، دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، یہ ہے جنت میں جانے والا۔ تو یہ جو مرحلہ ہے زندگی کا، دیندار اور بے دین، دیندار تو ان مراحل سے گزرے گا مگر شرعی حد میں رہ کر۔ دیندار ہوگا وہ بھی بہت خوش، وہ بھی تکاثر میں مبتلا ہوتا ہے، دیندار بھی تکاثر میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیندار لوگ بھی کہیں گے کہ میری اتنی اولاد ہے، بڑے بڑے بزرگ کہیں گے میری اتنی اولاد ہے، اتنے پوتے ہیں، مگر شرعی حد میں رہ کر کے، شرعی حد میں رہ کر ناجائز تفاخر سے بچتے ہیں، ناجائز زینت سے بچتے ہیں۔ یہ زندگی جو گزری ہے، لہو میں گزری، لعب میں گزری، لہو میں گزری، زینت میں گزری، تفاخر میں گزری، تکاثر میں گزری، اس کی مثال آگے اللہ دیتے ہیں، کمثل غیث، کمثل غیث، کہا کہ اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ بارش برسی اور بارش کے برسنے کے بعد کھیتی لہلہانے لگی، تو اعجب الکفار نباتہ، کفار کا ایک معنی تو منکر، انکار کرنے والا، اور کفار کا دوسرا معنی کسان، کفر کا معنی ہے چھپانا، کفر کا معنی چھپانا، حق کو چھپاتا ہے اس لیے وہ کافر ہے، اور کفر کا معنی کسان، اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ تو اعجب الکفار، بارش برسی، کھیتی لہلہانے لگی، وہ کھیتی ذرا کھیتی اس کے پودے چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں نا، اسے دیکھ کر کے بھی وہ کسان بہت خوش ہوتا ہے۔ عجب اس کا اگنا، اس کے پودے خوش، اور پھر اور بڑھتی ہے وہ کھیتی، اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، اور چاروں طرف لہلہانے لگتی ہے۔ جب وہ جاتا ہے اپنی کھیت میں، ادھر دیکھتا ہے خوش، ادھر دیکھتا ہے خوش، ادھر دیکھتا ہے خوش، خوشی۔ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، اور پھر یہ کھیتی زور پکڑتی ہے، یعنی اور اچھی ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پکتی ہے سورج کی گرمی کی وجہ سے، فترہ مصفرن، پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد رنگ کی حالت میں۔ ابھی بھی وہ خوش تو ہو رہا ہے دانوں کی وجہ سے، مگر اب دل کے لیے، آنکھوں کے لیے خوشنما نہیں، اب پہلے گرین اور دانے بھی، مگر کچے دانے ابھی، مگر دانے بھی اس سے بھی خوش ہوتا تھا، اور آنکھوں کے لیے بھی بہت خوشنما، بہت مزہ آتا تھا دیکھنے سے۔ اب جو ہے وہ پیلی پیلی ہو گئی، اس لیے کہ گرمی کی وجہ سے کھیتی پکی تو پیلی پیلی ہو گئی۔ اب وہ دانوں کی وجہ سے تو خوشی ہے، مگر اب خوشنما نہیں رہا، خوشنما نہیں رہا۔ یہ کھیتی کا بڑھاپا ہے، زینت کا زمانہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کھیتی کٹتی ہے کھیتی، یہ موت آ گئی کھیتی کی۔ اور کھیتی کے کٹنے کے بعد کھیتی میں آپ دیکھیں تو چاروں طرف آپ کو گھاس کے سوا کچھ نہیں نظر آتا۔ ثم یکون حطاما، پھر یہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اب اس کھیت میں کسان بھی جاتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا وہاں، کہ یہ جو تمہاری دنیاوی زندگی ہے وہ ایسی ہی ہے۔ ہاں، پہلے جو ہے وہ لہو ہے، لہو، وہ زمین میں بیج پڑ گیا، لعب، پھر اس کے بعد لہو آیا، ذرا باہر نکلی، اور پھر زینت، پھر تفاخر، پھر تکاثر،
وہ کھیتی کو کاٹا اور کھیتی کو کاٹنے کے بعد وزن کر رہے ہیں کہ کتنا سامان آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھیتی کو دیکھے تو ملیا میٹ. تو اسی طرح موت کے بعد جب قبر میں رکھ دیے جائیں گے تو ہم بھی ملیا میٹ. کل تک جو کھیتی بہت خوشنما معلوم ہوتی تھی، اب اس کی کوئی خوبصورتی نہیں. تو کل تک جو انسان بہت خوشنما معلوم ہوتا تھا، پہلے بڑھاپے میں زرد ہوتا ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. اب چلے گئے آخرت میں. یہ ہے دنیاوی زندگی کا خلاصہ. آخرت میں چلی گئی. اب جیسے وہ کھیتی چند مہینوں تک لہلہاتی ہے اور پھر بدنما ہو جاتی ہے، خوشنما نہیں رہتی، اسی طرح انسان بھی بدنما ہو جاتا ہے بڑھاپے میں. کمر جھک جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، آنکھیں کام نہیں کرتی، زبان کام نہیں کرتی، بولتے ہیں تو لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، سب کے لیے بوجھ بن جاتا ہے گھر میں. اور پھر یہ جو مراحل ہیں، لعب لہو، عجیب ہیں. لعب توجہ سے سننا. لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں مزہ تو آتا ہے مگر فائدہ کچھ نہیں. یہ لعب والا بچہ جب لہو کے مرحلے پر پہنچتا ہے اور پھر کسی دوسرے بچے کو لعب میں دیکھتا ہے تو دل میں سوچتا ہے کہ بیکار کام میں لگا ہوا ہے، بیکار کام میں ہے. اور لہو والا کھیل والا جب زینت میں جاتا ہے تو اسے لگتا ہے بیکار کام میں لگا ہوا ہے، اصل تو یہ زینت ہے. اور زینت والا جب تفاخر میں جاتا ہے تو اسے زینت بیکار معلوم ہوتی ہے، اور تفاخر والا تکاثر میں جاتا ہے تو اسے تفاخر برا معلوم ہوتا ہے. اس کا بیٹا بھی اگر تفاخر میں مبتلا ہوتا ہے نا، اسے اچھا نہیں لگتا. اس کا بیٹا بھی اگر زینت میں مشغول رہتا ہے نا تو وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے، اگر مسلمان ہے تو، کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ نا، بڑے مہنگے مہنگے عطر خریدتا ہے، ہر وقت کپڑوں میں بناؤ سنگار میں لگا رہتا ہے عورتوں کی طرح. جن کاموں کو وہ کر کے گزرے تھے اب وہ سارے کام برے لگ رہے ہیں. تو لہو کے دور میں لعب بیکار، اور زینت کے دور میں لہو بیکار، اور تفاخر کے دور میں زینت بیکار، اور تکاثر کے دور میں تفاخر بیکار. تو مرنے کے بعد قبر میں جب جائیں گے تو تکاثر بیکار. اسی لیے میں نے کیا کہا کہ لعب لہو زینت تفاخر تکاثر سے گزرنے کے بعد جب آدمی قبر میں جائے گا اور پیچھے دیکھے گا تو اس وقت بزبان حال یہ کہے گا تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا. تھی فقط غفلت ہی غفلت. وہ لعب کے دور میں بھی غفلت تھی، لہو کے دور میں بھی غفلت تھی. لہو کے زمانے میں آنے کے بعد خود اعتراف کر لیتا ہے کہ لعب کا دور غفلت میں گزرا، اور زینت کے دور میں آنے کے بعد دنیا ہی میں اعتراف کر لیتا ہے کہ لہو کا دور غفلت میں گزرا، اور تفاخر میں آنے کے بعد زینت غفلت معلوم ہوتی ہے، اور تکاثر میں آنے کے بعد تفاخر غفلت معلوم ہوتی ہے. تو تکاثر کے بعد جب قبر میں جائے گا تو تکاثر بھی غفلت معلوم ہوگی. تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. لعب کے زمانے میں وہ بچہ سب کچھ اس کو سمجھتا ہے. لعب کے زمانے میں، تکاثر کے زمانے میں، تکاثر کے زمانے میں، تفاخر کے زمانے میں اگر کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو اور وہ گاڑی کوئی چھین لے تو جتنا لڑنے مارنے کے لیے مارنے کے لیے وہ تیار ہوگا، وہ چھوٹا بچہ اگر وہ تینکوں کے ساتھ بھی کھیل رہا ہو نا، اس کے تینکا بھی اگر آپ لے لیں تو وہ بھی مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. مگر جو لعب میں مبتلا ہے اسے اپنی حماقت اور بیوقوفی کب سمجھ میں آئے گی؟ جب وہ لہو کے دور میں جائے گا. اور جو لہو میں مشغول ہے اسے اپنی حماقت کب نظر آئے گی؟ جب وہ زینت کے دور میں جائے گا. اور زینت والی حماقت کب نظر آئے گی؟ تفاخر میں. اور تفاخر والی حماقت کب سمجھ میں آئے گی؟ تکاثر میں. تو تکاثر والی حماقت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب قبر میں جائیں گے. یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ جو ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوا محرم سے، آج 10ویں محرم ہے، اسلامی سال شروع ہوا یکم محرم سے، تو
یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. عبرت لینے کا ٹائم ہے کہ جس طرح 1446واں سال ختم ہو گیا، اسی طرح 1447واں سال شروع ہو کر کے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جیسے وہ کھیت میں جاتا ہے اور کھیت لہلہاتی معلوم ہوتی ہے، تو اسی طرح ابھی 1447واں سال لہلہاتا ہمیں نظر آتا ہے. اس سال میں ہالیڈے کے لیے جاؤں گا، فنا کام کروں گا، پورے 12 مہینے ہیں، پروگرام بناتا ہے. اور جب پچھلے سال کو دیکھتا ہے تو کٹی ہوئی کھیتی نظر آتی ہے، بیکار، کچھ اچیو نہیں کیا 1646ویں سال میں. جو اچیو کرنا تھا کچھ نہیں کر سکا، دنیوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی. بڑے بڑے پروجیکٹس تھے مگر کچھ نہیں کر سکا. تو یہ ہر سال ہمیں سبق دیتا ہے. کیا سبق دیتا ہے؟ کہ جیسے گزشتہ سال گزرنے کے بعد آپ کو افسوس اور ندامت کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، اسی طرح جب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ بھی افسوس اور ندامت کا باعث ہوگی اگر آپ نے قدر نہیں کی. تو آگے کی زندگی کی قدر کرو. اور یہ ہمارا ہجرت والا سال جو ہے شروع ہوتا ہے کس سے؟ محرم سے. اور محرم ہجرت سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہجرت کے 10 سال کے بعد. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سن 10 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 10 سال بعد آپ کی وفات ہوئی. ہجرت کے 10 سال بعد. تو یہ 1447 کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اب 1447 سال ہو گئی ہجرت کے بعد. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشورہ ہوا کہ ہمیں ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع کرنا ہے، تو اسلامی کیلنڈر ہم شروع کریں، اس لیے کہ کیلنڈر کے بغیر حساب نہیں ہو سکتا. تو کیلنڈر تو چاہیے. تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کبھی کبھی ہمارا چھوٹا سا کیلنڈر ہوتا ہے صرف ایک موقع کے لیے. وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کیسے؟ اسلامک دعوہ اکیڈمی کی جب افتتاح ہوئی تھی نا، اس کے 3 سال کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا تھا. یہ بھی کیلنڈر ہے. اسلامک دعوہ اکیڈمی کو چاہنے والے کے لیے یہ ایک بڑا واقعہ ہے. تو اسلامک دعوہ اکیڈمی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بڑا واقعہ ذہن میں رہتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک دعوہ اکیڈمی کی مسجد کے افتتاح کے بعد 3 سال بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا تھا. یہ کیلنڈر اسی طرح بنتے تھے. کوئی کیلنڈر چل رہا ہے اور کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا تو اب وہاں سے کیلنڈر شروع ہو جاتا تھا. نوح علیہ السلام کے طوفان کے 1 سال کے بعد میرے یہاں بچہ پیدا ہوا. نوح علیہ السلام کے طوفان کے 10 سال کے بعد میری شادی ہوئی. نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد میرے ابا کا انتقال ہو گیا. اب یہ کیلنڈر چل پڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ ہمارا اپنا بھی تو کیلنڈر ہونا چاہیے. تو مختلف رائیں آئی جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی کیلنڈر چل سکتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی کیلنڈر چل سکتا تھا. غزوہ بدر سے بھی کیلنڈر چل سکتا تھا، غزوہ احد سے بھی کیلنڈر چل سکتا تھا، فتح مکہ سے بھی کیلنڈر چل سکتا تھا. لیکن کیلنڈر کہاں سے چلایا حضرت عمر نے؟ ہجرت سے چلایا. کیوں ہجرت سے چلایا؟ تاکہ ہر سال محرم میں ہر مسلمان کو ہجرت یاد آ جائے، اور ہجرت یاد آئے اور اس کو یہ سبق ملے کہ دین وجود میں آتا ہے ہجرت سے. دین وجود میں آتا ہے ہجرت سے. ہجرت کرو گے تو دین وجود میں آئے گا. ہجرت کرو گے تو دین وجود میں آئے گا. ہجرت کرو گے تو دین وجود میں آئے گا. اور ہجرت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ہجرت ظاہرہ، ایک ہے ہجرت باطنہ. ہجرت باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس وطن میں، جس بستی میں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں اگر کفار کا غلبہ ہو اور وہ آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیتے، اس بستی کو چھوڑ کر ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں آپ اللہ کے احکام کو پورا کر سکے. یہ ہے ہجرت ظاہرہ. تو مکہ مکرمہ سے حبشہ چلے گئے پہلے، مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ آ گئے. اور ہجرت باطنہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ کو ناراض کرنے والے تمام کاموں کو چھوڑ دو. یہ ہجرت باطنہ. اور اصل ہجرت باطنہ ہے، اصل ہجرت ظاہرہ نہیں ہے. ہجرت ظاہرہ تو ہجرت باطنہ کے لیے کرائی جاتی ہے کہ آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا یہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ سکیں. تو ہجرت باطنہ کے لیے ہجرت ظاہرہ وجود میں آتی ہے.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو خطایا کو چھوڑ دے. والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر، ٹرو مہاجر، ریئل مہاجر، اعلیٰ درجے کا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع کیا ہے. تو ہر سال محرم کے مہینے میں یہ یاد دہانی آتی ہے، یاد دہانی. کیا یاد دہانی کہ مجھے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے. یہ میری نفس کی جو خواہشات ہیں ان سب کو قربان کرنا ہے. اور مجھے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے، محرم میں ہجرت کی یاد جب آتی ہے، مجھے اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ جیسے یہ سال گزر گیا، زندگی گزر جانے والی ہے، اور جب زندگی گزر جائے گی تو آخرت میں کامیابی تب ہوگی جب میں گناہوں کو چھوڑنے کی ہجرت کروں گا، گناہوں کو جب چھوڑ دوں گا. اور اگر گناہوں کو نہیں چھوڑوں گا تو کچھ نہیں ملے گا. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. اللہ کی نافرمانی میں جو مزہ آتا ہے وہ اس وقت تک آتا ہے جب تک ہم اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. جب وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی مزہ نہیں آتا، نہ مسلمان کو نہ کافر کو. حظ گناہ میں، گناہ کے مزے میں، حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. مثال کے طور پر بد نظری کو لے لیجئے کہ جب کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑتی ہے تو مزہ اس وقت تک آتا ہے جب تک اس عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ عورت چلی گئی، ہم الگ ہو گئے، اب پریشانی ہی پریشانی. دو طرح کی پریشانی. ایک تو یہ کہ وہ عورت مجھے ملی نہیں، اس کے ساتھ میں اپنی خواہش پوری نہیں کر سکا، پتہ نہیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گی یا نہیں، یہ حسرت. اور مومن کے دل میں حیا بھی ہوتی ہے تھوڑی، تو یہ حسرت کہ یار میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا اور میں نے اللہ کو ناراض کیا، پتہ نہیں آخرت میں میرا کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. لیکن اگر کسی نے ہجرت کی، ہجرت یعنی گناہ کو چھوڑا اور نامحرم پر نظر پڑتے ہی اپنی نگاہوں کو جھکا لیا تو 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے جب تک اس عورت کو دیکھ کر مزہ لے سکتا تھا آپ کو تکلیف ہوگی. پھر عورت ادھر چلی گئی، آپ ادھر آ گئے، اب حسرت نہیں ہوگی، اب ندامت نہیں ہوگی، اب افسوس نہیں ہوگا. جب جب بھی اس کا خیال آئے گا تو اندر خوشی ہوگی کہ میں نے بھی میرے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے، میں نے بھی میرے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس سے بھر دیتے ہیں. وہ جھوٹی مٹھاس سے جو بچتا ہے اللہ اسے سچی مٹھاس عطا فرماتے ہیں، اور جو جھوٹی مٹھاس میں مبتلا ہوتا ہے سچی مٹھاس سے محروم رہ جاتا ہے. حب لیلا کر کے دیکھا، حب مولا کر کے دیکھ، حب لیلا کر کے دیکھا، حب لیلا کر کے دیکھا. بہت بد نظریہ کی، لیلاؤں کو دیکھتے رہے، سڑکوں پہ چلتے چلتے بھی دیکھتے رہے اور اپنے موبائل پر بھی دیکھتے رہے. حب لیلا کر کے دیکھا، بہت دیکھا، کئی سالوں سے کر رہے ہیں، کیا ملا؟ حب لیلا کر کے کیا ملا؟ حب لیلا کر کے دیکھا. اب ذرا چانس دو، اللہ کو بھی چانس دو، اللہ کی محبت کو بھی چانس دو. حب لیلا کر کے دیکھا، حب مولا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. دنیا کی فکر بہت کی، کیا ملا؟ لیلاؤں سے بہت محبت کی، کیا ملا؟ اب ذرا حب مولا کر کے دیکھو، اب ذرا فکر عقبہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ کیا ملتا ہے. دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا، دل اللہ کی معرفت سے لبریز ہوگا، دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہوگا، دل اللہ کے تعلق سے سرشار ہوگا، اور پھر مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ. تو آگے اللہ تعالیٰ شانو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے مثال دنیا کی. اب دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگ تو ایسے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں. تو ایسے رہنے والوں کو کیا ہوگا؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید. ایسے لوگوں کو آخرت میں شدید عذاب ہوگا، سخت عذاب. اور جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور
زینت سے بچتے ہیں، تفاخر سے بچتے ہیں، تکاثر سے بچتے ہیں، آخرت کی تیاری میں گزارتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رضامندی۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی طرف سے رضامندی۔ آخرت میں جب ہم جائیں گے، کھیتی کٹے گی تو اس کے بعد دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو عذاب شدید میں مبتلا ہوں گے، وہ جو نافرمان تھے، اور دوسرا گروہ جنہوں نے مجاہدہ کیا، قربانی کی، تزکیہ کی فکر کی، پورے دین پر چلے، اتباع سنت والی زندگی گزاری، علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، ان کو کیا ملے گا؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رضامندی۔ غور سے سنو، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رضامندی، اس میں کیا اشارہ ہو رہا ہے؟ اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ غلطیاں تو کرتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کریں گے تو راضی ہو جائیں گے، اور راضی ہونے سے پہلے پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تاکہ اس کا جنت میں کبھی تان و تشنیع تذکرہ ہو ہی نہیں، پچھلی ساری چیزیں مٹ جائیں گی، اب صرف رضوان کے ساتھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے بندے تو نے ذرا خطائیں تو کی تھی لیکن چل میں نے معاف کر دیا تجھے، جا، نیکیاں زیادہ تھی، اتنا ایسا نہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ، یہ دنیاوی عیش، دنیاوی مزے، ناجائز لذتیں آپ کو کتنی ہی اعلیٰ کیوں نظر نہ آئے، یہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، سنبھلنا، نہ برائی کی طرف جانا ہے، نہ برائی کی طرف لے جانے والوں کی طرف جانا ہے، برائی کی طرف لے جانے والوں سے بھی بچنا ہے، علماء سو سے بھی بچنا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بھی بہت سے اسکالرز اور ایسے بھی بہت سے علماء ہوتے ہیں جو 1400 سال سے جو چیز امت لے کر کے چل رہی ہے اس سے ہٹ کر نئی نئی باتیں بتاتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں سے بھی بچنا ہے اور ایسی باتوں کی طرف دعوت دینے والوں سے بھی بچنا ہے۔ ہمیں کوئی نئی چیز نہیں چاہیے۔ اولڈ از گولڈ، all that glitters is not gold۔ 1400 سال سے جس دین کو صحابہ نے پریزرو کیا، جس کو آگے تابعین نے پریزرو کیا، جس شکل کو تبا تابعین نے پریزرو کیا، اور کرنم بعد کرنم، زمانہ در زمانہ علماء حقہ نے جس کو پریزرو کیا، بالآخر ہمارے اکابرین علماء دیوبند تک وہ دین پہنچا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کو جس طرح انہوں نے پریزرو کر کے آگے ہم تک پہنچایا ہے، بس اسی دین پہ چلنا ہے، اس لیے کہ یہی دین ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس پہ چلو، یہ جو 1400 سال سے راستہ چلا آ رہا ہے اس پہ چلو، ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستے تم کو نظر آئے دائیں بائیں اس کی طرف مت جاؤ۔ کیوں؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، اس لیے کہ یہ جو سائیڈ والے راستے ہیں وہ تم کو اصل راستے سے ہٹا دیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، توجہ سے سنیے۔ اب جب یہ بات ہے کہ دو فریق ہوں گے، دنیا کو اہمیت دینے والے جہنم میں شدید عذاب میں، ندامت والے، حسرت والے، اور دوسری طرف مسرور، شاداں و فرحاں، جنت میں جانے والے، کامیاب۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سابقوا، تم سبقت کرو، تم دوڑو، تم بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف۔ ارضها السماوات والارض، ارضها كعرض السماء والارض، ارض جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے، اور جب چوڑائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے ساتھ کے ساتھ آسمانوں کو پھیلا دیے جائیں اور ساتھ کے ساتھ زمینوں کو پھیلا دی جائیں، اس کی جو چوڑائی بنتی ہے اس کے مقابلے میں پھر لمبائی کو دیکھ کر کے جنت کی وسعت کو پہچانے نہیں۔ اللہ کی کائنات میں اس وسعت سے بڑھ کر کوئی دوسری وسعت ہی نہیں تھی، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مثال دی، ورنہ جنت کی وسعت کا کوئی احاطہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس کے سائے میں
तेज, अरबी, उम्दा घोड़ा भागता रहेगा 100 साल तक, 100 साल खत्म हो जाएंगे मगर दरख्त की जो शाखें हैं उसके साये से वो निकल नहीं सकेगा। तो एक दरख्त की जब इतनी वसअत है, साये से मुराद ये शैडो नहीं, साये का मतलब मुराद दरख्त के नीचे, दरख्त का साया, यानी दरख्त इतना फैला हुआ होगा दरख्त कि 100 साल तक एक तेज उम्दा घोड़ा भागता रहे तो वो 100 साल खत्म हो जाएंगे मगर वो ऊपर 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 के जो दरख्त की शाखें हैं वो खत्म नहीं होंगी। इसकी तरफ तुम मुसाबका करो और सबकत करो, भागो, जल्दी करो, तेजी करो, आपस में एक दूसरे के साथ मुसाबका करो कि मेरा भाई इतनी तिलावत कर रहा है तो मैं इतनी करूंगा, मेरा भाई इतना जिक्र कर रहा है तो मैं इतना जिक्र करूंगा। और आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला शानहू ने, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहते उसे देते हैं। इसमें हमें उज्ब से बचाया, किब्र से बचाया कि अगर तुम मुसाबका में लग गए हैं, नेक अमाल में लग गए हैं, जन्नत के रास्ते पे पड़ गए हैं और दुनिया की बेसबाती तुम्हारे दिलों में जागुज़ी हो चुकी है और तुम दुनिया से बेरग़बत हो चुके हैं, ऐसा मत समझना कि हमारा कमाल है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जिसे चाहते हैं देते हैं। तुम बड़े खुश नसीब हो गए, अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया, लिहाजा तुम्हारे अंदर जो भी तुम्हें कोई दीनी खूबी नजर आए तो खुश होने की तो इजाजत है, मगर खुशी ये नहीं कि मैंने किया, खुशी ये कि मेरे अल्लाह ने मुझे मुंतखब कर लिया। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। क्या अल्लाह का फजल है? ये जन्नत अल्लाह का फजल है, ये मगफिरत अल्लाह का फजल है, ये रजामंदी अल्लाह की, अल्लाह का फजल है। अल्लाह ये जिसे चाहते हैं देते हैं। अब किसी को ये ख्याल आएगा फिर कि अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का फजल शामिल हाल होता है तो अल्लाह मगफिरत भी देते हैं, अपनी रजामंदी भी देते हैं, जन्नत भी देते हैं। तो अल्लाह की मगफिरत का तो और अल्लाह की रजामंदी और जन्नत मिलने का तो कोई कोटा है कि 1 लाख आदमियों को मेरा फजल दूंगा, 2 लाख को दूंगा, तो बेचारे दूसरे क्या कसूरवार हैं? अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं, कोई कोटा नहीं, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह तो बड़े फजल वाला है, इसके कोई कोटा नहीं है। अगर सभी जितने इंसानों को, जितने जिन्नों को पैदा किया, सभी मुती और फरमा बरदार होते तो अल्लाह का फजल उनको भी शामिल कर लेता। अल्लाह तो बड़े फजल वाला है। ये बाजों को फजल मिलता है, बाजों को नहीं मिलता। ये अल्लाह के फजल की कमी की वजह से नहीं, ये काम करने वालों की कमी की वजह से। जो ज्यादा काम करते हैं उनको अल्लाह का फजल मिलता है और जो काम नहीं करते उनको अल्लाह का फजल नहीं मिलता। बस यही आज का पैगाम है। लग जाओ मेरे भाइयों, लग जाओ। कामयाबी काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी। मैं यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर लूं और आप भी बड़ी बड़ी बातें सुन ले और उसके बाद आप भी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए अब तो मर मिटना है और अल्लाह की मारिफत के लिए मर मिटना है और कुछ भी हो जाए तज़किया कराना है, लेकिन अमली जिंदगी कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें मगर अमली जिंदगी कुछ नहीं। कामयाबी काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, फिक्र और एहतिमाम से होगी। फिक्र हो, फिक्र, हर वक्त फिक्र कि मुझे अपनी इस्लाह करानी है, अपना तज़किया कराना है, ताकि फिक्र अपनी इस्लाह और अपने तज़किया के नतीजे में पूरा दिन मेरी जिंदगी में आए। और जब पूरा दिन मेरी जिंदगी में मेरा जाहिर भी ठीक हो जाए, मेरा बातिन भी ठीक हो जाए, तो अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और अल्लाह राजी हो जाए तो फिर आखिरत में मुझे बहुत कुछ मिले, आखिरत में मुझे बहुत कुछ मिले, सब कुछ मुझे। हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहिब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि किसी जमाने में नवाब होते थे, नवाब छोटे, यूं समझो कि बादशाह अपने इलाके का। तो हजरत ये फरमाते थे मौलाना मोहम्मद याकूब साहिब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कि मियाँ जन्नत में नवाबी होगी, नवाब होंगे आप। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए जन्नत में वो चीजें होंगी जिनकी तुम्हारे दिल ख्वाहिश करेंगे। वलकुम फीहा मा तदऊन, और तुम्हें वो चीजें मिलेंगी जो तुम मांगोगे। वफीहा मा तश्तहील आयुन, जन्नत के अंदर वो चीजें होंगी जिनकी आंखें ख्वाहिश करेंगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुल आयुन तस्तहील अनफुस व तलद्दुल आयुन, जन्नत में वो चीजें होंगी जिनकी तुम्हारे दिल चाहत करेंगे और आंखों को अच्छी लगेगी। जो मुजाहदा करता है, नाजायज लज्जतों से बचता है, जो हिजरत बातिना इख्तियार करता है, गुनाहों को छोड़ता है,
اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ آخرت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. اور جو دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مرضی کا خیال نہیں رکھتا، وہ آخرت میں اللہ کی مرضی کے مطابق جہنم میں جلے گا. اس کی مرضی وہاں نہیں چلے گی. اس لیے میرے بھائی اللہ کے ہو کر ہمیں زندگی گزارنی ہے. اللہ کے ہو کر زندگی گزاریں گے تو مریں گے بھی اللہ کے ہو کر. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. بس عزم کرو میرے بھائیوں کہ انشاءاللہ تزکیہ کرانا ہے اپنا، اصلاح کرانی ہے اپنی، معمولات کی پابندی کرنی ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ صفی اول میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھنا ہے، اور برے ماحول سے اور بری صحبت سے بچنا ہے، اچھے ماحول اچھی صحبت میں رہنا ہے. اور کچھ بھی ہو جائے، گناہ صغیرہ ہو گناہ کبیرہ ہو، مر جائیں گے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو فوراً ہم توبہ کریں گے، ہمارے شیخ سے رابطہ رکھیں گے، اپنی کمزوریوں کو شیخ کے سامنے رکھیں گے. شیخ کی طرف سے جو رہنمائی اس طرح عمومی مجالس میں ملتی ہے، خصوصی مجالس میں ملتی ہے، خط و کتابت کے ذریعے ملتی ہے، اسے حرز جان بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اس لیے کہ اگر سب ناراض ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے تو کامیاب، اور اگر سب راضی ہو رہے مگر اللہ ناراض رہا تو میرے بھائیوں ناکامی. اس لیے یہ آج عہد کر کے جاؤ کہ حسرتیں پامال ہوں، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. آج آرزو ہمارا خون ہو جائے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ مزہ یہ مزہ یہ مزہ نہیں، خون ہو جائے. آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ اللہ میں سب کچھ کروں گا مگر اس دل کو تیرے قابل بناؤں گا کہ صاف ہو جائے اور تیری محبت میرے دل میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو تزکیہ کی فکر نصیب فرماوے، پورے دین پر آنے والا بنائے، اہل حق میں شامل فرمائے، پھسلنے سے اللہ بچائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تھے اللہ کی کائنات میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن چیزوں کا تعلق ہو گیا وہ بھی بے مثال. مکہ مکرمہ بے مثال، مدینہ منورہ بے مثال، ابو بکر بے مثال، عمر بے مثال، عثمان بے مثال، علی بے مثال، بلال بے مثال، صہیب بے مثال، عائشہ بے مثال، ام سلمہ بے مثال، فاطمہ بے مثال، یہ سارے بے مثال. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بے مثال، ابو سفیان بے مثال، خالد بن ولید بے مثال رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار کرے اور ان کے طریق پر ہمیں چلائے، ان کے طریق پر چلائے، ان کی محبت بھی نصیب کرے اور ان کی طرح دین کی خاطر، حفاظت دین، اشاعت دین کی خاطر ہمیں پورے جذبے کے ساتھ محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین پر رکھے اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ ایمان پر موت عطا فرماوے. اور اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین میں شامل فرمائے، مقام صدیقیت سے سرفراز فرمائے، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور پورے عالم میں مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالی شانہ حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی، فلسطین کی اور تمام خطوں کی ہر ظلم سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں مسلمان بہنوں کی شہادت کو قبول فرمائے. اللہ تعالی شانہ ان کو ہمت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، ان کے لیے نصرت کے دروازے کھولے، ان پر رحمتیں اتارے، برکتیں اتارے. اور اللہ تعالی شانہ اپنے خزانے غیب سے ان کی جو ضرورتیں ان ساری ضرورتوں کو پوری فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ انہیں عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ اپنے خود کے ملک میں رہنے کے مواقع نصیب فرماوے. اور اللہ تعالی شانہ مسجد اقصی کی بھی خوب حفاظت فرماوے، اسے مسلمانوں کی ملک میں رکھے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے روزانہ 2 رکعت پڑھ کر دعا کرنے والا بنائے.
فرمائے اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے خیرات صدقات کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ذریعہ بنائے ان کی سکون کا اور ان کی فلاح کا اور ان کی بہبودی کا. اللہ تعالیٰ شانہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماوے, مرحومین کی مغفرت فرماوے, حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی ہمارے یہاں جو بار بار فلسطین کے سلسلے میں شاید ہی کوئی واعظ ایسا جاتا ہو جس میں متوجہ نہیں کیا جاتا. اور بھائی سب سے زیادہ دیکھو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کامیابی کے, اس میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں, اللہ تعالیٰ شانوں سے رو رو کے دعا مانگیں. اس سے بڑھ کر کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہے. دوسرے طریقے بھی اختیار کرو شریعت مطہرہ کی حد میں رہ کر. جی جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے دوا بھی کرو, آپریشن بھی کراؤ, سب کچھ کراؤ, مگر سب سے زیادہ مؤثر چیز کیا ہے؟ تقویٰ اور دعا, تقویٰ اور دعا, تقویٰ اور دعا. تو یہ جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب موقع مل جاتا ہے کوئی ایسا تو الحمدللہ بخاری شریف کا سب بیٹھ کر کے ختم کرتے ہیں. تو آج تھا الحمدللہ تو بخاری شریف کا ختم ہوا ہے آج, اور سب نے بیٹھ کر کے بخاری شریف کا ختم کیا ہے. یہ ایسے پارے بھی ہم نے بنا لیے ہیں, 30 پارے تقسیم کر دیے ہیں اور ختم ہوتا ہے. تو اتفاق سے آج ہی ختم ہوا. تو مولانا احمد صاحب نے مجھے کہا کہ آخری حدیث ہم نے رہنے دی ہے تاکہ مجمع کے سامنے اسے پڑھ کر کے پھر اس وقت دعا کی جائے. تو یہ آخری حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنا جميعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اذان کو صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں تو مختصر دعا کر لیجیے. مختصر دعا, اس میں خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے اور اللہ ہماری سب حاجتیں پوری فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین ہماری بخشش فرما دے, ہماری بخشش فرما دے, پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے, مرحومین کی بھی بخشش فرما دے. یا ارحم الراحمین آج ہم سب نے جو ہجرت باطنہ کا اور اصلاح و تزکیہ کا عزم کیا ہے, یہ اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما, کامیابی نصیب فرما, کامیابی نصیب فرما. الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو تزکیہ اور اصلاح کی فکر نصیب فرما. الہ العالمین پورے دین پر چلنے والا بنا دے, پورے دین پر چلنے والا بنا دے. الہ العالمین سنتوں کی اتباع میں زندگی گزارنے والا بنا دے. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دے. الہ العالمین اسلاف سے وابستہ کر دے, صحابہ سے وابستہ کر دے. یہ ارحم الراحمین ہمارے اپنے اکابر سے وابستہ کر دے. یہ ارحم الراحمین, یہ ارحم الراحمین, یہ ارحم الراحمین جب تک تو زندہ رکھے فرما برداری پر زندہ رکھ. الہ العالمین
العالمین جب موت نصیب کرے الہ العالمین ایمان والی، مقام صدیقیت والی، مقام ولایت والی، تیری رضا والی موت نصیب فرما یہ ارحم الراحمین۔ آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما الہ العالمین، ان کے سب متعلقین میں سے کسی کو محروم نہ فرما، جو گھروں میں سن رہے ہیں، دور دور سن رہے ہیں، ان میں سے بھی کسی کو محروم نہ فرما یہ ارحم الراحمین۔ ہمیں ہر قسم کی خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، دنیاوی و اخروی تمام شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ۔ اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کو سر بلندی عطا فرما الہ العالمین۔ امت مسلمہ کو عزتوں سے مالا مال فرما الہ العالمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما اے اللہ ان کو کھانا عطا فرما اے اللہ، ان کو پینا نصیب فرما اے اللہ، ان کو کپڑے نصیب فرما، بیماریوں سے الہ العالمین ان کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین۔ اعلیٰ درجے کی صبر عطا فرما، اعلیٰ درجے کی ہمت عطا فرما الہ العالمین۔ تیرے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے الہ العالمین، اس میں اور اضافہ فرما الہ العالمین، اس میں اور اضافہ فرما اے اللہ، اس میں اور اضافہ فرما اے اللہ۔ ظالم قوتیں ان کا تجھ سے جو تعلق ہے اسے توڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اے ارحم الراحمین۔ تو نے اپنی ذات سے ہمیشہ کے لیے لگا دے اے ارحم الراحمین، ہمیشہ کے لیے لگا دے، ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین۔ ہم سب کو الہ العالمین تیری مرضیات علم کے ذریعے سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین۔ ہمارے سلسلے کے جتنے اکابر ہیں، مشائخ ہیں، ہمارے اساتذہ اور اہل اللہ الہ العالمین، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے ماں باپ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما، جو زندہ ہیں الہ العالمین ان کے فیوض سے ہمیں الہ العالمین ان کے فیوض سے ہمیں مستفید فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما الہ العالمین۔ ہمارا یہ آنا جانا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا سننا الہ العالمین، ہماری یہ محفلیں، ہماری یہ مجلسیں الہ العالمین سب کو مثمر بنا دے، سب کو مثمر بنا دے الہ العالمین۔ جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، لیکن الہ العالمین تو جانتا ہے کہ ہم تیرے ولی بننا چاہتے ہیں یہ اللہ، اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما الہ العالمین الہ العالمین۔ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، شیطان و نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین۔ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما الہ العالمین الہ العالمین۔ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما الہ العالمین۔ محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دے اے ارحم الراحمین۔ مدارس کی، علماء کی، مشائخ کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کی الہ العالمین الہ العالمین، ہر خیر کو لے کر چلنے والی جماعتوں کی، ہر خیر کو لے کر چلنے والی افراد کی الہ العالمین، ہر نوع کی حفاظت فرما، ہر نوع کی حفاظت فرما، ہر نوع کی حفاظت فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔